السلام علیکم ڈیئر ویورس، میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ مجھے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ بہت سپورٹ کرتے ہیں اور میسج کرتے ہیں اور میری ہر بات کو توجہ سے سماعت کرتے ہیں اور پھر اپنا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں نے یہ پوچھا جو نہیں جانتے تھے، نیو تھے فرینڈس، تو کہ آپ کس چیز کے استاد ہیں اور کیا پڑھاتے ہیں؟ تو میں انہیں درخواست کرتا ہوں کہ میں اردو زبان و ادب کا ایک معمولی سا استاد ہوں، اور یہاں میں ملٹری کالج مری میں اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور یہاں پر مجھے ایک عرصہ ہوا ہے۔ تو الحمدللہ ملٹری ادارے میں کام کرنا جو ہے یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے موقع ہزاروں عطا فرمائے۔ تو یہاں جو ہے انسان خود بھی ڈسپلائنڈ ہوتا ہے، اس کی گرومنگ ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ ادارہ خود بھی ڈسپلائنڈ ہوتا ہے، تو دوسرے کو آنے والوں کو بھی یہ نظم و ضبط کا پابند کر دیتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو ادب پر بھی کر لی جائے کہ ادب کیا ہے۔ تو ان میں ایک چیز میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ادب جو ہے یہ جذبات کی دل آویز موسیقی، احساسات کی حسین مصوری اور تخیل کا رقص دل فریب ہے۔ یہ جنت نگاہ بھی ہے اور فردوس گوش بھی، اس کا اثر دل و دماغ دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ حواس کے تاروں کو چھیڑتا ہے اور روح پر سرخوشی بن کر چھا جاتا ہے۔ یہ جذب و شوق کی ایک لغزش مستانہ ہے، یہ عقل و شعور کا ایک حسین ارتعاش ہے، یہ حسن و جمال کی دل موہ لینے والی اور لطیف تھر تھراہٹ ہے۔ اور ادب کا تعلق زندگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، افراد اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، یہ جینا سکھاتا ہے اور زندگی کی اسرار و رموز اور اس کے نشیب و فراز سے پوری آگہی دیتا ہے۔ اور اسی ادب کی بدولت ہی انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنی سطح سے بلند ہو جاتا ہے۔ جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی سطح سے بلند ہو جاتا ہے اور اس کی روح میں ایسے نغمے گونجنے لگ جاتے ہیں کہ پھر خود اس کی ہستی ایک نغمہ بن جاتی ہے۔ تو اس کے کیا مطلب ہے اس کا کہ دیکھیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، ان کو دیکھا جائے، ان کے کلام کو دیکھا جائے تو جب یہ پڑھتے تھے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں اور اسی طرح جو ہے انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں، تو کتنے جو ہے ان کو پذیرائی ملتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد بھی تو جتنے بھی اقبال کے چاہنے والے تھے انہوں نے بھی اقبال کے اوپر جو منظوم انداز میں نذرانِ عقیدت پیش کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ ادب کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، یعنی جہاں پر انسان کا عقل ختم ہو جاتا ہے، عقل انسانی رک جاتی ہے، تو وہاں پر ادب بآسانی پہنچتا ہے اور اس کے ہاتھوں ایسے اسرار و رموز عیاں ہوتے ہیں، یقیناً عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے اور ہم خود بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ ادب جو ہے ہر جگہ بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ ادب جو ہے کسی بھی مخصوص قوم، قبیلے یا علاقے کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر آفاقیت ہوتی ہے۔ وہ عالمگیریت کے جذبے کے تحت جو ہے پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی ادیب، چاہے وہ مشرق کا ہو چاہے مغرب کا ہو، جو انسانیت کی بات کرے گا، جو خیر خواہی کی بات کرے گا، جو بھلائی کی بات کرے گا، جس کے اندر جو ہے پوری کی پوری آفاقیت امڑتی نظر آ رہی ہو اور وہ جھلکتی نظر آ رہی ہو، اس کو منصہ شہود پہ لانا ہر ناقد کا، ہر ادب کے جو گرویدہ انسان کی ذمہ داری ہے، ادب شناس لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو میں بھی آج چاہتا ہوں کہ اپنے استاد مکرم جن کی شاعری جو ہے وہ یقیناً ایک عصر حاضر کا نوحہ بھی ہے، اور جو ہمارے نوجوان ہیں یا جو ہمارے جہاں کچھ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی فکر فردہ جیسے موضوعات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو میں پروفیسر ریاض راہی صاحب کی جو ہے کچھ شاعری سے کچھ اشعار جو ہے پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظلم زندہ ہے عدل شرمندہ، تم نے کیسی یہ منصفی کی ہے، صبح ہنستے ہیں رات روتے ہیں، ہم نے یوں اپنی زندگی کی ہے، کیا ڈرائے گا آسماں ہم کو، بحر غم میں شناوری کی ہے، کیا ڈرائے گا آسماں ہم کو، بحر غم میں شناوری کی ہے، چپکے سے دل چرا لینا، یہ ادا خاص دل بری کی ہے، اب اندھیروں کا خوف کیا راہی، دل جلایا ہے
روشنی کی ہے، اب اندھیروں کا خوف کیا راہی، دل جلایا ہے روشنی کی ہے۔ تو میں انہی اشعار کے ساتھ جو ہے اجازت چاہوں گا کہ ادب جو ہے اس کے اندر دیکھا جائے رومانویت اور حسن و عشق کے موضوعات بھی ہوتے ہیں، سارے کے سارے جو ہے ادب جو ہے وہ حسن و عشق اور محبوب کے تل و رخسار پر قربان اور نثار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو ہے غم جانہ کے ساتھ اور بھی غم ہیں جن کو ادب کا حصہ غالب نے بھی بنایا ہے، اس کے بعد آنے والوں نے بھی بنایا ہے۔ تو یہ ایک مستحسن بات ہے کہ ادب کو زندگی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ادب جو ہے وہ آئینہ حیات ہے، تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ ہی دیکھا جا سکتا ہے، انسانوں کے لیے لکھا جاتا ہے، انسان ہی لکھتے ہیں، تو پھر اس کے اندر انسانیت کی بات ہونی چاہیے۔ نظر ہے مجبور دیکھنے پر زمانہ جو کچھ دکھا رہا ہے، کہیں مشیت ستا رہی ہے، کہیں پہ انسان ستا رہا ہے، یہ کیسی دھرتی ہے جس کے سینے پہ آب و آتش ابل رہے ہیں، یہ کیسا انسان جو اپنے ہاتھوں صلیب اپنی اٹھا رہا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کے ساتھ، اتنے میں آپ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔